ارحم الراحمین اللہ ایک دو نہیں 10 گنا معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی فضیلت میں بیان کی گئی کہ صرف ایک مرتبہ درود بھیجنے کی وجہ سے ارحم الراحمین اللہ 2 4 نہیں 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ درود و سلام کا پڑھنے والا اپنے اللہ کو اتنا راضی کرتا ہے کہ بندہ ادھر سے درود بھیجتا ہے، جواب میں اللہ کریم اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود و سلام کا پڑھنے والا اتنا خوش نصیب ہے، اتنے مقدر والا ہے، بندہ درود بھیجتا رہتا ہے۔ ارحم الراحمین اللہ درود بھیجنے والے کا دونوں جہانوں میں درجہ اونچا فرما دیتا ہے۔ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت لائق کے ساتھ تقریب سامعین کرام، اللہ کا شکر ہے ایک مرتبہ پھر پاکیزہ محفل میں جمعے کے متصل بعد یہاں مل بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم میزبانوں کا انتظام کرنا، اہتمام کرنا، تمام مہمانوں کا تشریف رکھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس مقصد کے لیے بیٹھے، جن محبتوں کے بیٹھے اور جن نسبتوں سے بیٹھے، اللہ کریم سب کی سلامتی عطا فرمائے۔ یاد رکھیے اللہ کریم نے پوری کائنات میں سب سے اونچا مقام اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور آج کتنے لوگ ہیں دنیا میں، اربوں مسلمان جو دنیا کے مختلف ممالک میں اربوں مسلمان، ہم مل کر دعا کریں نا، اے اللہ ہمارے قرآن کو تبدیل کر دے، خانہ کعبہ کو تبدیل کر دے، ہمیں آسانی کر دے۔ کسی کی دعا کسی کے حق میں قبول نہیں ہے، کیوں؟ یہ شریعت کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے بدلا نہیں کرتے۔ لیکن محبوب کی شان یہ ہے کہ محبوب نے لوگوں کو دعوت دی، کافروں نے، یہودیوں نے آگے سے کہا مسلمانوں کلمہ بھی اپنا کر لیا، کتاب بھی اپنی کر لی، باقی دین بھی اپنا کر لیا، یہ قبلہ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو وہ تو ہمارا ہی ہے نا، ساری چیزیں الگ کر لی، اگر ہے تو وہ بھی الگ کر لو۔ ان کے ذہن میں تھا کہ قبلہ تو نہیں بدل رہا، کسی اللہ کے پیغمبر کی خواہش سے، پچھلے نبیوں کی خواہش سے قبلے نہیں بدلے۔ اللہ کی مہربانی جو ہو گیا
فیصلہ ہو گیا، نہ تورات بدلی نہ انجیل اس وقت بدلی، نہ ہی اب قرآن کی ایک آیت بدل سکتی، یہ اللہ کے فیصلے ازل سے۔ لیکن محبوب کے دل میں خیال آیا انہوں نے ہمیں تانا دیا سب کچھ بدل لیا تو قبلہ بھی بدل دو۔ نماز کے دوران دل میں خیال آیا ایک مرتبہ چہرہ اوپر کیا پھر نیچے کیا، پھر اوپر چہرہ پھر نیچے کیا، پھر اوپر چہرہ نیچے کیا، جبریل امین وحی لے کے آ گئے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا بار بار اوپر چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ کتنی پیار اور انداز دیکھئے، بات تھی قبلہ بدلنے کی، قبلہ بدل دیتے لیکن نہیں، محبوب ہم آپ کا بار بار چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ۔ اب آگے کیا ہے؟ آپ نے دعا کی، دل میں تمنا ہے، ہم مہربانی کرتے ہیں کہ قبلہ بدل نہیں، لفظوں کو دیکھئے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے آپ کا بار بار چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جو قبلہ آپ کو پسند ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آج بھی حاجی لوگ عمرے میں جاتے ہیں نا تو مسجد قبلہ ہیں، وہ زیارت کرتے ہیں، اس کا نام ہی قبلہ ہے، تسمیہ دو قبلوں والی۔ نماز ادا فرما رہے تھے بیت المقدس کی طرف، حکم آ گیا آقا نے نماز کے اندر ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر، ہمارا قبلہ ہو۔ جن کی خواہش سے قبلے تبدیل ہو جائیں، اندازہ لگائیے اس محبوب کے مقام کا حالت کیا۔ آگے اللہ کے نبی رسول، خاص رسول، اولو العزم رسول، اولو العزم رسول 5، ان میں ایک نام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ وہ کیا تھا؟ تمنا تھی، دل میں خواہش تھی، میں اللہ سے گفتگو تو کرتا ہوں، کلام تو کرتا ہوں، کبھی اس کی زیادت ہو جائے، میں کلام کرتا ہوں نا تو کبھی ایک مرتبہ اس اللہ کی زیارت ہو جائے۔ بار بار عرض کی مولا اپنا جلوہ دکھا دے، اپنا جلوہ دکھا دے۔ جواب آتا لم ترانی، اے موسیٰ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، قرآن کہتا ہے۔ پھر عرض کی مولا چونکہ محبت عشق تھا اور عرض کرنے والے کون؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ، فرعون کا مقابلہ سارا آپ کے ذہن میں۔ عرض کرتے مولا جلوہ دکھا دے، جواب آتا لن ترانی، آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور ادھر محبوب کی بات ہے، آقا کریم گھر میں آرام فرما رہے ہیں، جبریل امین کو 70,000 فرشتوں سے بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے کے آؤ، میں اسے اپنا جلوہ دکھاؤں۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، کیا شان ہے محبوب کی، کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخری، آج تک زمین پر جو انسان پیدا ہوا وہ قیامت کے دن وہاں موجود ہوگا، مسلمان بھی، کافر بھی، عیسائی بھی، یہودی۔ اسی طرح انبیاء کرام جتنے تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا مولا تک ہر نبی رسول العزم ہوگا۔ اور کیا ہے؟ فضائل اکبر، وہ سخت گھبراہٹ کا دن ہوگا، مارے مارے رہے
پسینہ شرابور حالت پتلی ہے، تو کیا کریں گے؟ سارے مل کر جناب آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، حضور آپ بنی آدم کے باپ ہیں، اللہ نے آپ سے انسانی نسل کو چلایا، صرف اتنا کر دے، اللہ سے گزارش کر دے ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ سفارش نہیں، جنت کا فیصلہ وہ تو بعد کی بات، کم از کم یہ جو عذاب ہوا ہے کام شروع تو ہو، ہماری تو بس ہو گئی، حساب شروع ہوگا، کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا، بات تو آگے بڑھے۔ حضرت آدم کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے، کسی اور کی طرف جاؤ۔ جناب آدم کون ہے؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اللہ کے سارے فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا۔ تمام انسانیت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ نا نفسی نفسی، اذهبوا إلى غیری، کسی اور کی طرف جائیں۔ حضور کہا نوح کے پاس چلے جائیے، عرض کریں گے جناب نوح اللہ نے مقام مرتبہ انسانیت کو بچایا، آپ پہ مہربانی فرمائی، مہربانی کرتے صرف اتنی عرض کرتے کہ اللہ حساب شروع کرتے، کہیں کہ نا اللہ بڑے جلال میں ہے، اللہ غضب میں ہے، مجال نہیں کسی کی، نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی پرواہ، کسی اور کی طرف جاؤ۔ سارے مل کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضور اتنی رکوست ہے، صرف اتنا عرض کرتے حساب شروع ہو جائے۔ خلیل اللہ کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، کون خلیل اللہ؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، آگ خبردار میرا خلیل تیرے پاس آ رہا ہے، اسے جلانا نہیں، ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا۔ کئی دن جناب ابراہیم اس آگ میں رہے، آگ کی مجال نہیں ہوئی ایک بال بھی جلا سکے۔ وہ جناب ابراہیم جن کے بیٹے کا نام اسماعیل ذبیح اللہ، جن کے بیٹے کا نام حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی اذهبوا إلى غیری، آج نہیں، آج کہیں اور جاؤ۔ چلتے چلتے جناب موسیٰ کلیم اللہ، حضور اتنی عرض ہے، کوئی سفارش نہیں، ابھی کوئی اور نہیں، صرف اتنی عرض کر دے حساب شروع ہو جائے۔ نا اللہ جلال میں ہے، اللہ غضب میں ہے، ہمت نہیں، نفسی نفسی، مجھے اپنی پڑی ہے، کسی اور کی طرف چلتے چلتے جناب عیسیٰ روح اللہ کے پاس، حضور آپ ہی مہربانی کر دے، اللہ نے آپ کو مہربانی کی، آپ کا فضل فرمایا، بغیر باپ کے پیدا کیا، آپ مکرم ہیں۔ کہیں گے نا نفسی نفسی اذهبوا إلى غیری، آج نہیں، آج مجھے اپنی پرواہ ہے، کسی اور کی طرف چلے۔ سارا میدان محشر چلتے چلتے چکر کاٹتے کاٹتے در در سے ہو کے آخری در جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوگا۔ حضور آپ آخری نبی ہیں، دیکھیے ہماری بس ہو گئی، بس اتنی عرض کر دے، اللہ حساب شروع کر دے۔ پیارے نبی کیا کہیں گے؟ آنا لہا آنا لہا، او میرے امتیوں یہ کام تو میرا ہے، یہ کام تو میرا ہے۔ آقا سب کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، کیا منظر ہوگا؟ محمد مصطفیٰ آگے آگے جا رہے، ساری خدا کی خدائی آقا کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ آقا جائیں گے اور اس مقام محمود پہ جا کے اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، لمبا سجدہ، طویل سجدہ۔ اللہ کریم
محبوب کے دل میں ڈالے گا، محبوب مجھے ان لفظوں سے یاد کرو، میری یہ تعریف کرو، آقا کرتے رہیں گے۔ لمبے سجدے کے بعد اللہ فرمائے گا محبوب اپنا سر اٹھائیے، سر توتا جو مانگیں گے میں عطا کروں گا، جو مانگیں گے میں عطا کروں گا۔ یہ تو ہو گئی تمہید۔ اب آخری جملہ سارے بیان کا نچوڑ ہو گیا۔ امام الانبیاء جیسا کسی کا مرتبہ نہیں، کسی کا مقام نہیں، آپ کی خواہش سے قبلہ بدل جاتا ہے، اللہ اپنا دیدار کرواتا ہے، قیامت کو شفاعت کبریٰ اللہ اپنے محبوب کو عطا کرے گا۔ اب محفل کا خلاصہ آ گیا، بڑی محبت سے سنیے گا۔ حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں اسی محبوب نے، اسی شفیع المذنبین نے، اسی رحمت للعالمین نے، اسی تاجدار کائنات نے، اسی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میری امت یاد رکھنا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بباب الملك الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد برق الأشجار وعدد قطرات الأمطار. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منتوج في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المعتلى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سيد الثقلين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد المرسلين خاتم النبيين آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا للذي وعدت وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
3 مرتبہ سورہ اخلاص اپنا حدود پاک پڑھ کے ملت فرماتی جائے.